ہے نا خضر، اس نے اللہ سے گزارش کی کہ پالنے والے تمام لوگ جتنے بھی ہیں دنیا میں وہ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے، میں اکیلا ہوں، تو مجھے بھی کوئی امام بھیج جو مجھے نماز پڑھائے۔ خضر نے اللہ سے شکایت کی تو کہتا جب امام علی کا دور تھا، رسول آئے، ابھی علی دنیا میں نہیں آئے بظاہر، تو علی خضر کو نماز پڑھاتے تھے، خضر پیچھے پڑھتے تھے۔ جب علی دنیا میں آ گئے تو امام حسن کی ڈیوٹی ہوئی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر جب امام حسن دنیا میں آ گئے تو حسین مولا کی ڈیوٹی لگی، مولا حسین آگے پڑھتے، خضر پیچھے پڑھتے۔ جب حسین بظاہر دنیا میں آئے پھر میرے چوتھے امام کی ڈیوٹی لگی، جب چوتھے امام کی ڈیوٹی لگی بظاہر جب میرے مولا بھی دنیا میں آئے تو خضر میرے مولا کو مبارکباد دینے کے لیے میرے مولا حسین کے پاس آئے اور جھولے کے پاس جا کے خضر نے کہا او نیک پال بچے، خضر نے کیا کہا نیک پال بچے، میرے مولا جھولے میں کچھ بولے، میرے مولا سرکار نے جھولے میں سے کچھ کہا، وہ کہتا ہے کہ اور تو کوئی نہیں سن سکا، خضر نے سن کے اور آگے چلے۔ جناب سلمان کہتے ہیں میں خضر کے پیچھے چلا، میں نے خضر کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا بول سید سجاد نے تجھے کیا کہا، سید سجاد نے تجھے کیا کہا، بھائی مولانا نے کیا کہا آپ نے مجھے بھی بتا، یہ تو سن کے جلدی جلدی دوڑ پڑا۔ خضر کہتا ہے چونکہ میں سید سجاد کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، جیسے ہی میں نے مولا کو کہا نیک پال بچے، سید سجاد جھولے میں سے بولے خضر مجھے شرم نہیں آتی مجھے بچہ کہتے ہوئے، ابھی تو تیرے سجدوں کے نشان میں قدموں پہ بات کی ہے۔ تو یہ میرے مولا سجاد کی فضیلت ہے، اللہ جانے ابھی کیا کیا فضیلتیں ہیں، ہم تو اس مقام تک ابھی پہنچے نہیں، اس لیے کہ آل محمد کے فضائل کو بہت چھپایا گیا، بڑی تحقیق جستجو کے بعد کوئی نہ کوئی ایک موتی ہاتھ لگتا ہے جو آپ کی جھولیوں میں جو ہے مولا کے وجہ سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ حشام کا دور ہے مرون کا، اس کے دور میں ولید کیونکہ سرپرست تھا حج کے لیے گیا، حج کے لیے جب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا خانہ کعبہ کا لوگ طواف کر رہے تھے، یہ بھی طواف کے لیے گزرا، داخل ہونا چاہا اس میں، کہتا مجھے جگہ نہیں ملی تو اس کے بھی تخت الگ سے لگا، یہ تخت بیٹھ گیا اور لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسی دوران کہتا ہے ایک جوان نمودار ہوا جس کا چہرہ چودھری کے چاند کو شرما رہا تھا، کہتا داخل ہوا اور جیسے ہی وہ حجر اسود کے قریب گیا تو ہیبت کی وجہ سے مجمع ہٹا، کہتا اس جوان نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور جیسے ہی واپس ہوا تو کسی چمچے نے ولید کے چمچے کہا کہ حضور آپ تو خلیفہ ہیں، آپ ولی ہیں، یہ کون ہے، اس کے لیے راستہ بن گیا، آپ کے لیے راستہ نہیں بنا، تو ولید نے اپنی خفگی مٹانے کے لیے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون دیوان، ساتھ ہی فرض تک بیٹھے ہوئے تھے جو مولا کے شاعر ہیں۔ دیکھو مولا کی شان میں تو گستاخی کرے نا، مولا کے ایک صحابی ہیں حجر بن ابی، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم علی کے بارے میں توہین برداشت کریں، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کس سے زیادہ مشکل ہے، فرمایا یہ آسان ہے کہ تلوار سے سر کٹ جائے لیکن ہم علی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ معیار ہونا چاہیے کوئی علی کو بھونکے۔ کہتے کہ میں نے دیکھا فرض تک کھڑے ہوئے، فرض تک کہتے ولید تو نے کہا کہ تو اس نوجوان کو نہیں جانتا، آؤ میں تجھے کرم و جود و سخا کا مرکز بتاؤں کہ کرم و جود و سخا کا مرکز کون سا ہے، اور ولید تو نے کہا کہ میں اس جوان کو نہیں پہچانتا، تو کیسے نہیں پہچانتا، یہ جوان تو وہ ہے جس کا باپ احمد مختار ہے، یہ جوان تو وہ ہے جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے، یہ جوان تو وہ ہے جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے،
कदम से यसरत की जमीन वाकिफ है, यसरत की जमीन जानती है कि ये किसका नक्शे कदम है। और फिर फरमाया ये जो जवान है तू कहता है इसको नहीं जानता, अगर रुकने काबा को इल्म हो जाए कि मेरी तरफ कौन बढ़ रहा है तो इसके एहतराम में इसके कदमों को चूमने के लिए हिजरे असमत इसके कदमों को भी पड़े। अगर पता चल जाए कि ये जवान कौन है, फिर आगे मैं जो अब बात करने लगा हूँ ये जुमले किसके हैं? फरज़दक के, मेरे नहीं, मैं दिखा सकता हूँ। किताब मनाक़िब अहल बैत सैयद सज्जाद के बाद में कसीदा फरज़दक है पूरा, उसके अंदर वो लिखता है, वो कहते हैं जाग के सुना खुदा के लिए वो बात करने लगा हूँ कि हो सकता है जाग में छलक जाए, लेकिन जो फरज़दक ने कहा ये फरज़दक का अकीदा है और क्या किसके सामने रहा है? इमाम के सामने। इमाम का खामोश रहना इस बात की दलील है जो फरज़दक ने कहा वो हक है। फरज़दक कहते हैं ये वो नौजवान है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ला कभी नहीं कहा, ला नहीं कहा। फरमाया अगर कलमे के अंदर तशहुद के अंदर ला लाजिम ना होता तो ये वहाबी हाँ कहते ना न कहते। खुदा की कसम अक्सरियत के साथ से गुजर गया, उन्हें समझ नहीं आया। ला का मतलब है नहीं और नाम का मतलब है। फरज़दक कह रहा है कि ये वो है। अब जरा कलमे में अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह। अब इसमें अगर नाम लगाओ नाम इलाह इल्लल्लाह है, इलाह मगर अल्लाह, मतलब अगर लाजिम ना होता ये वहाबी नाम कहते ला ना कहते। फिर कहने लगा कि ये वो है, खुदा की कसम लफ्ज़ लफ्ज़ का दामी कहते ये वो नौजवान है कि हर वाजिब इबादत का इख्तिताम जिनके नामों पर होता है, हर वाजिब इबादत का इख्तिताम इनके नामों पर होता है। हर वाजिब, अब वाजिब जिन लोगों कौन सी इबादत कौन वाजिब है या नहीं, हज वाजिब है या नहीं, रोजा वाजिब है या नहीं, ज़कात वाजिब है या नहीं, तो हर वाजिब इबादत का इख्तिताम इनके नामों पर होता है। तो ये जो देखो हम इस बात के कतन ये नहीं है कि नमाज रोजा हज ज़कात छुड़वाने वाले, हमारा मकसद ये है कि पढ़ो लेकिन समझ के। अगर शियत ये दूसरे फिरकों से अलग क्यों है? शियत के पास इल्म भी ज्यादा, इसलिए कि वारिस हदीसियों का है। हर शय हमारा मजहबी दूसरों से अलग इसलिए कि जो शय भी करो समझ के साथ। अगर कह दिया जाए कि नहीं रोजा, अभी मैंने पिछले दिनों में एक बात पढ़ी थी, सलमान फारसी की कि कौन है जो पूरा माह रोजे रखता है, पूरा साल रोजे रखता। सलमान ने कहा मैं हूं। ऐसे तो नहीं कहते सलमान ने। रोजे के बारे में अगर पूछ रहा है रोजा क्या है तो अक्सर कहते हैं भाई रोजा नमाज। रोजा क्या है? रोजा आंख का भी रोजा होता है, नाक का भी रोजा होता है, हाथ का भी रोजा होता है, कदमों का भी रोजा होता है। ये रोजे की फरुआत है, असली रोजा नहीं है।